میرے والدین کا لندن سے آنے میں ایک ہفتہ باقی تھا۔ میں شوکت کے ہاں تیار ہو کر پہنچی تاکہ انہی کے ساتھ اس تقریب میں جاؤں۔ اس تقریب میں ہم دونوں مدعو تھے۔ خاندان کی ایک لڑکی کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ شوکت کی امی بھی مدعو تھی۔ شوکت کی امی خورشید آنٹی سپہر کے وقت اپنی بڑی بیٹی کے ہاں اچانک چلی گئی تھی، کیونکہ اسے زچگی کے لیے اسپتال میں داخل کیا تھا اور ان کی واپسی دوسرے دن کی تھی۔ اس فلیٹ میں صرف شوکت اپنی ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ دور دور تک کسی طوفان اور آندھی کا پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے کب طوفان اچانک آ گیا، میرا اعتماد اور سب کچھ اسی کی نظر ہو گیا۔ میں 6 بجے شام سے رات 11 بجے تک اس فلیٹ میں طوفان کی زد میں رہی۔ واپس گھر پہنچی تو انتہائی نڈال اور تھکن سے چور چور تھی۔ جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ شوکت آخر کار لاکو خان بن گئے تھے اور انہوں نے مجھے فتح کر لیا تھا۔ جب میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوئی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اس تباہی میں میرا اپنا بھی قصور تھا۔ اگر میں اس کی پیش قدمی روک دیتی تو اس کی کیا مجال تھی کہ وہ حد سے تجاوز کر جاتا۔ بہرحال اب سب کچھ لٹا کر ہوش میں آنے سے کچھ حاصل نہ تھا۔ میں نے شوکت کو اسی وقت ٹیلی فون کیا اور کہا کہ امی اور ڈیڈی کے واپس آتے ہی تم چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی بات کرو۔ تم نے اس نیک کام میں دیر کی یا ٹال مٹول کیا اور اس واقعے کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا تو میں سب کچھ تمہارے سر تھوپ دوں گی۔ تم جانتے ہو کہ میڈیکل نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ اب کچھ ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں جن سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا ہے، ملزم بچ نہیں پاتا۔ شوکت میری اس بات اور دھمکی سے ڈر گئے۔ جب کوئی طوفان کی زد میں ہوتا ہے تو اسے کسی بات کا خوف احساس ہوتا ہے کہ یہ کیا، کیوں اور کیسے ہو گیا۔ پھر میں دوسرے دن شادی کے موضوع پر بات کرنے صبح ان کے ہاں پہنچی۔ حالانکہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہ تھی، شادی کے موضوع پر بات کرنا تو ایک بہانہ تھا۔ شوکت نے مجھے دلاسا دیا کہ میرے والدین کے واپس آتے ہی سب سے پہلے شادی کر کے گھر بسا لے گا۔ ہماری شادی کی راہ میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ تھی۔ شوکت کی والدہ اور میرے والدین کو اس بات کا علم تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شوکت ایک بہت بڑے ادارے میں اچھے عہدے پر فائز تھے، تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ ان کے مزاج اور اخلاق کے میرے گھر والے گرویدہ ہو گئے تھے۔ شوکت کے دلاسے اور قسم نے میرے دل کو بڑی تقویر پہنچائی۔ مجھے ان کی باتوں پر یقین آ گیا۔ شوکت جیسے شوہر خوش قسمتی سے ہی لڑکیوں کو ملتے ہیں۔ جب کچھ دیر بعد میں جانے کے لیے اٹھی تو وہ مجھے دروازے تک رخصت کرنے آئے۔ میں اس وقت بہت خوش تھی کیونکہ میرے اعصاب جو چٹان کی طرح بھاری ہو گئے تھے وہ اب پھول کی طرح ہلکی محسوس کر رہے تھے۔